السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ برادران اسلام، آیات منجیات قرآن کریم فرقان حمید میں 7 ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ آیات منجیات منسوب ہے جناب امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 7 آیات منجیات ازمودہ ہے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، صوفیہ کرام، بزرگان دین اور ہمارے تک آیات منجیات کی برابر تعلیم آئی ہے اور ہمارے معمولات میں شامل ہے۔ آیات منجیات ہر آیت کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اب ان کی فضائل، فوائد، خواص، مجربات، فیوزات و برکات تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن جو بزرگان دین کی مجربات میں آئے ہیں تو ناگہانی آفات کے لیے، مصائب کے لیے، حفاظت کے لیے، لا علاج امراض کے لیے، تندرستی سلامتی کے لیے، ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، جادو کے لیے، جنات کے لیے، کینسر کے لیے، شوگر کے لیے، ہیپاٹائٹس کے لیے، نظر بد کے لیے، تو یہ قرآنی آیات بزرگان دین کے مجربات میں، اور اکابرین نے بڑے ذوق اور شوق سے اپنی خانقاہوں میں اپنے مریدین کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور الحمدللہ یہ فقیر حقیر بھی برابر اپنے مریدین اور سالکین کو میں اس کا تعلیم کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آسمان زمین تک آ جائے اور زمین آسمان تک آ جائے، الٹ پلٹ ہو جائے، اور جو بھی آیات منجیات پڑھے گا کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا اور کوئی اس کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ یعنی ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے تریاق ہے۔ اسپیشلی جو لوگ دشمنیوں میں ہیں، مقدمات میں ہیں، بیرون ممالک میں رہتے ہیں، جنگلوں میں، پرخطر علاقوں میں، ان کے لیے یہ اکسیر ہے، یہ مجرب ہے۔ تو میں آیات منجیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس طریقے سے پڑھیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ حاجت کے لیے صلاۃ توبہ یا شکر کے لیے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھی جائے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، پھر درود ابراہیم، پھر 1 مرتبہ ان کی تلاوت کی جائے۔ آیات منجیات ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اس کا ورد ہونا چاہیے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا آیات منجیات ناگہانی آفات، مصائب کے لیے اکسیر ہے، مجرب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورہ توبہ 9 آیت نمبر 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ یونس 10 ورس نمبر 107۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ ہود 11 آیت 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها
ان ربی علی صراط مستقیم، سورہ ہود 11 آیت 56، 5ویں نمبر آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ عنکبوت 29 آیت 60، بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 6، ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ ما یمسک ولا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، سورہ زمر 39 آیت 38۔ تو یہ ناگہانی آفات کے لیے اس کے فوائد، اس کے خواص، فیوز و برکات جو پڑھیں گے آیات منجیات وہی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی مشکلات میں، تکالیف میں، آزمائش میں، ناگہانی آفات میں، تمام مسائل کے حل کے لیے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب